اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں۔ قصص الانبیاء میں ہماری گفتگو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، اور ہماری گفتگو جناب سلیمان نبی خدا کی سادگی، ان کی عدالت، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیوں اتنی بڑی حکومت کا سوال کیا تھا، پیج نمبر 391 تک گفتگو تمام ہو چکی تھی۔ آج کی ہماری گفتگو پھر جناب سلیمان نبی خدا کے سلسلے میں پیج نمبر 392 سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خدا سے عشق۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا، تو کیوں مجھ سے دور دور رہتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو قصر سلیمان کا مینارہ اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور پھر ان دونوں کو طلب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیڑے سے کہا کہ تم کیسے میرے محل کا مینارہ چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ تو چیڑے نے کہا کہ نہیں اے رسول خدا، مجھ میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں بگارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عاشق کی کسی بات پر بھی سرزنش نہیں کی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا، تم کیوں اپنے شوہر کو ان کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی، جبکہ وہ تمہیں دل سے بہت پسند کرتا ہے؟ چڑیا نے جناب سلیمان نبی خدا کو جواب دیا، ہے پیغمبر خدا، وہ عاشق نہیں ہے، فقط عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے۔ اس بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور انہوں نے شدید گریہ کیا اور گوشۂ تنہائی میں چلے گئے، یہاں تک کہ 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کی، میرے دل میں غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو اور میرے عشق کو غیر خدا کے عشق کے ساتھ مخلوط، یعنی غیر خدا کے ساتھ ملا نہ دینا۔ سمندر کے اندر پتھر میں کیڑے کو غذا پہنچانا۔ ایک دن حضرت سلیمان نبی خدا سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ چیونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ اسی لمحے میں ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا اور اس نے منہ کھولا، چیونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا سمندروں کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مدت تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو طلب کیا اور اس کے واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ چیونٹی نے کہا، پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائیوں میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے اور اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اس مقام پر خلق کیا، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مامور کیا کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے چیونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا
کبھی کوئی گفتگو اس سے سنی ہے جو پتھر کے منہ میں کیڑا ہے؟ چیونٹی نے کہا ہاں، وہ کہتا ہے یا من لا ینسانی فی جوف ہذہ الصخرۃ تحت ہذہ اللجۃ برزقک لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک۔ اے وہ ذات جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندروں کی گہرائیوں میں بھیج دیا ہے، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو کیسے نہیں پھیلا دے گا۔ سانپ کا حضرت سلیمان سے شکایت کرنا۔ ایک دن سانپ حضرت سلیمان نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہذا میرا آپ سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا انسان کو سانپ کے بدلے میں تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے کہا ہے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اسے محکمہ اوقاف کا سرپرست بنا دیا جائے، یعنی جو وقف والے چیزیں ہیں ان کا اسے متولی بنا دیا جائے، اسے متولی بنا دیا جائے، اور وہ اس بنیاد پر وہ دار جہنم میں پھر اسے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر میں انتقام لوں گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا، اور جب جہنم میں جائے گا تو میں جہنمی سانپوں کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کا انتقام لوں گا۔ یہ روایت اس مطلب کو واضح کرتی ہے کہ وقف شدہ چیزوں کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وادی جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقوفہ مال میں اپنی ذمہ داری انجام دینے میں کوتاہی کریں اور اس کی سزا انتہائی سخت اور بہت ہی خطرناک ہو۔ حضرت سلیمان کا صاحی کی رائے قبول کرنا۔ خداوند متعال کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئے، پانی سے بھر کر ایک برتن لائے اور کہا یہ پانی آب حیات ہے، یعنی اگر اس میں سے نوش کرو گے تو تا قیام قیامت زندہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پینے میں آپ کو اختیار دیا ہے کہ پیے یا نہ پیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بارے میں جن و انس اور دیگر حیوانوں سے مشورہ کیا، سب نے آپ کو پی لینا چاہیے تاکہ قیامت تک زندہ رہیں۔ جناب سلیمان نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کیا کوئی ایسا حیوان رہ گیا ہے جس سے مشورہ نہ کیا ہو۔ خیال میں آیا کہ میں نے صاحی سے مشورہ نہیں کیا۔ اپنے گھوڑے کو بلا کر کہا صاحی کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ گھوڑا گیا، اس نے جناب سلیمان کا پیغام اسے دیا، لیکن صاحی اس گھوڑے کے ہمراہ نہ آیا۔ گھوڑا اکیلا واپس آیا اور ساری داستان حضرت سلیمان کے گوش گزار کر دی۔ دوسری دفعہ جناب سلیمان نے ایک کتے کو صاحی کے پاس بھیجا۔ صاحی اس کتے کے ساتھ جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان نے اس سے کہا میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم گھوڑے کے ساتھ کیوں نہیں آئے، جبکہ وہ انسان کے بعد ایک بہترین مخلوق ہے، لیکن جب کتا بھیجا تو ایک پست ترین مخلوق کے ساتھ آپ آ گئے۔ صاحی نے جواب دیا کہ گھوڑا اگرچہ ایک شریف حیوان ہے لیکن بے وفا ہے، لیکن اگر کتا جبکہ وہ پست ترین حیوان ہے لیکن وفادار ہے، اگر کوئی اسے روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا وفادار رہتا ہے، لہذا اسی لیے میں بے وفاؤں کے پیغام پر نہیں آیا اور صاحب وفا کے پیغام پر میں آپ کی خدمت میں اشارے پر چلا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا جبرائیل امی میرے پاس آب حیات کا ایک جام لے کر آئے تھے اور مجھے اس بات میں اختیار دیا کہ چاہے اسے پی کر قیام قیامت تک کے لیے زندگی اختیار کر لوں یا نہ پیوں اور اپنی معینہ مدت جو اللہ نے میری زندگی کی مقرر کی ہے موت کا جام پی جاؤں۔ کیا ان دونوں باتوں میں کیا ممکن ہے کہ میں آب حیات سے سیراب ہو جاؤں؟ معمول کے مطابق صاحی نے کہا کہ کیا آب حیات صرف آپ کے لیے مخصوص ہے یا آپ کی آل و اولاد، دوست، رشتہ دار اور قریبی لوگ بھی پی سکتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میرے لیے مخصوص ہے۔
ساہی نے کہا بہتر ہے کہ اس آب حیات کو نوش نہ کریں، کیونکہ آپ کی بیوی بچے تمام دوست و احباب آپ سے پہلے دنیا سے چل بسیں گے اور آپ کو ہمیشہ ان کا غم دنیا میں مار ڈالے گا۔ وہ ایسی زندگی جو غموں میں لپٹی ہوئی ہو، اس کا کیا فائدہ؟ رشتہ داروں کے بغیر زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے ساہی کی رائے پر عمل کیا اور آب حیات کو نہ پیا اور واپس کر دیا۔ ہاں، ایسی زندگی تلاش کرنی چاہیے جس میں غم و اندوہ نہ ہو، اور ایسی زندگی صرف بہشت جاوید الہی میں ہی میسر آ سکتی ہے، جسے ایمان اور عمل صالح کے ہی سائے میں پایا جا سکتا ہے۔ سعادت مند وہ شخص ہے جو دنیا اور اس کی فانی زندگی کو جنت ابدی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پل قرار دے، تاکہ طیب اور ابدی زندگی پا سکے۔ کہتے ہیں کہ سعادت مند افراد کے لیے موت کمال کی جانب ایک قدم ہے، نہ کہ زوال کی طرف ایک قدم۔ موت کی گھنٹی دینے والی گھاس۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بعض اوقات 1 سال یا 2 سال یا 1 ماہ یا 2 ماہ تک مسجد بیت المقدس میں اعتکاف میں بیٹھتے، روزہ رکھتے، شب و روز عبادت خدا میں مشغول رہتے۔ اپنی عمر کے آخری سال میں ہر روز صبح کے وقت مسجد کے صحن میں تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے پاس آتے، اس گھاس سے اس کا نام پوچھتے اور اس سے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوال کرتے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک روز صبح کے وقت ایک تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام ہے خرنوب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ خرنوب نے کہا کہ ویران کرنے کے لیے۔ میں اپنی جڑوں کے ساتھ مکانوں کے نیچے جاتی ہوں اور انہیں خراب کر دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا خدایا میری موت جنات سے پوشیدہ رکھ، تاکہ وہ مسجد کی عمارت کی تکمیل کر دیں اور انسان بھی نہ سمجھ جائیں کہ جن بھی علم غیب نہیں رکھتے، یعنی انسان بھی یہ بات سمجھ جائے کہ جنوں کو علم غائب نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اپنی عبادت گاہ میں واپس آئے اور اپنے عصا کے سہارے پر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں کھڑے کھڑے دنیا سے چل بسے، اور جناب اس خیال سے کہ وہ زندہ ہے، اور جنات اس خیال سے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کام میں مشغول رہے۔ آخر کار ان کا عصا اندرونی حصہ دیمک نے چاٹ لیا، عصا ٹوٹ گیا اور زمین پر گر گئے۔ تب سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان کی موت اور دنیا کی بے وفائی۔ خداوند قدوس نے تمام دنیا کے امکانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھے تھے، حتیٰ کہ جن و انس، پرند چرند اور بجلی کی کڑک و چمک وغیرہ پر بھی آپ کو حکومت حاصل تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا ہر طرح کی سہولت رکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی دن آرام اور خوشی سے گزارا ہو۔ میں پسند کرتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤں اور ہر قسم کے خیالات سے دوری اور خوشی میں دن گزاروں۔ اگلا دن آیا تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے، دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو۔ آپ اپنے محل کی سب سے بلند جگہ پر پہنچے اور خوشی و شادمانی سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ محافظوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ کوئی محل کے اندر نہ جائے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوب رو بلند قد و قامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا۔ حضرت سلیمان نے اس سے کہا تمہیں کس نے محل کے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ جوان نے کہا میں اس محل کے خدا کی اجازت سے اس میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا محل کا پروردگار اس قصر پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے، اب بتاؤ تم کون ہو؟ جوان نے کہا انا ملک الموت، میں فرشتہ موت ہوں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا یہاں کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عزرائیل نے کہا لأقبض روحک، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا جس چیز پر مامور ہوا اسے انجام دو، میرے لیے آج کا دن خوشی اور سرور و شادمانی کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میری خوشی اور شادمانی اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کے علاوہ کہیں اور صرف ہو۔ اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام
نے ان کی روح قبض کی جب وہ اپنے عصے کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جن و انس اور دیگر مخلوقات یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے درمیان اختلاف کی باتیں ہونے لگی۔ بعض نے کہا کئی دنوں سے جناب سلیمان نے نہ کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا اور نہ سوئے ہیں، بس ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بعض نے کہا وہ ہمارے خدا ہیں، واجب ہے کہ ان کی پرستش کریں۔ بعض نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں دکھا رہے ہیں اور نظروں میں غالب آ چکا، لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مومنین نے کہا وہ خدا کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس اختلاف کے بعد اللہ نے ان کے عصے کے اندر دیمک لگائی، عصا اندر سے خالی ہو گیا، اس کے بعد عصا ٹوٹ گیا اور اس کا جنازہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب انہیں حضرت سلیمان کی موت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اسی حالت میں دنیا سے اٹھایا تاکہ روشن اور واضح ہو جائے انسان موت کے سامنے کس قدر ضعیف اور کمزور اور بے بس ہے۔ حتیٰ کہ موت نے حضرت سلیمان کو بیٹھنے اور زمین پر لیٹنے تک کی مہلت نہ دی۔ ایک ناچیز عصے نے حضرت سلیمان کو ایک عرصے تک کیسے روکے رکھا، کس قدر انتہائی کمزور مخلوق دیمک نے انہیں منہ کے بل گرا دیا اور ان کی حکومت کا پور کا نظام جو ہے درہم و برہم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں درس عبرت ہے ان کا مغرور و متکبر لوگوں کے لیے۔ وہ جان لے کہ وہ جس قدر بھی قدرت مند ہو جائیں وہ حضرت سلیمان کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچیں اور مغرور نہ ہوں۔ یہ بھی جان لے کہ وہ عظمت خدا کے مقابلے میں تنکے کے مانند جو طوفان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک خطبے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں اگر کوئی عالم بقا کی طرف جا سکتا یا اپنے آپ کو موت سے دور کر سکتا تھا تو وہ حضرت سلیمان تھے، کیونکہ انہیں جن و انس پر حکومت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت اور بلند مقام و مرتبہ بھی حاصل تھا۔ لیکن جب ان کی زندگی کا کاسہ پر ہو گیا، یعنی موت قریب آ گئی، تو فنا کے مقام سے موت کے تیر ان پر پھینکے گئے اور جناب سلیمان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کیا واقعاً انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ نہیں ہے، اور ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ جب حضرت سلیمان جن کی حکومت پوری کائنات پر موجود تھی وہ بھی جب اس دنیا میں نہ رہ سکے تو ہماری تو اوقات ہی کیا ہے۔ خود ایک شاعر کا شعر بہت عمدہ ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو اچھے سے گزار لے جانا چاہیے اور اس زندگی کو اخروی یعنی آخرت میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ قرار دینا چاہیے۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں آؤ کتاب پڑھیں میں کسی دوسرے نبی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آج تمام ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔